نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دین بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں، جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، یہ حمیت اسلامی کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں، اور جن اسلاف کی کامیابیوں تک پہنچنے کے خواب دیکھتے ہیں ان کے حالات کی بھی تحقیق کریں کہ وہ دین کو کس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، پھر دنیا ان کے قدم کیوں نہ چومتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر چند روز آپ نماز نہ پڑھ سکیں گے؟ انہوں نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل شانہ کی یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس پر ناراض ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا 5 دن لکڑی پر سجدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی اس طرح نہیں پڑھوں گا۔ عمر بر بنائی کو صبر کر لینا ان حضرات کے یہاں اس سے سہل تھا کہ نماز چھوڑیں، حالانکہ اس عذر کی وجہ سے نماز کا چھوڑنا جائز بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانہ میں جب برچہ مارا گیا تو ہر وقت خون جاری رہتا تھا اور اکثر اوقات غفلت رہتی تھی، حتیٰ کہ اسی غفلت میں وصال بھی ہو گیا۔ مگر بیماری کے ان دنوں میں جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کو ہوشیار کیا جاتا اور نماز کی درخواست کی جاتی، وہ اسی حالت میں نماز ادا کرتے اور یہ فرماتے کہ ہاں ضرور جو شخص نماز نہ پڑھے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ہمارے یہاں بیمار کے خیر خواہی، راحت رسانی اس میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کو نماز کی تکلیف نہ دے دی جائے، بعد میں فدیہ دے دیا جائے گا۔ ان حضرات کی یہاں خیر خواہی یہ تھی جو عبادت بھی چلتے چلاتے کر سکے، دریا نہ کیا جائے۔ بین دفعات